ایک گروہ ضرور ہے جو پہاڑوں میں چلا گیا, جو بندوق لے کر کھڑا ہو گیا, لیکن وہ بندوق اٹھا کر جب افغانستان جا رہا تھا تو آپ نے افغانستان جانے کے لیے اس کا راستہ روکا. آپ امریکہ کے اتحادی بھی بنے, آپ نے ہوائی اڈے بھی دیے, فضائیں بھی ان کو دی, یہاں سے جہاز بھی اڑتے ہیں, ان فضاؤں سے گزر کر وہاں پر بمباری بھی کرتے ہیں, اور دوسری طرف اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے پاکستانی مجاہد بھی جا رہا ہے, اور تم بھی اس کو تھپکی دے رہے ہو کہ آپ مجاہد ہیں. اور پھر انہی حالات میں ان کے ساتھ مصالحت کرنے کے لیے میں نہیں گیا ہوں, ان کے ساتھ مفاہمت کرنے کے لیے میں نے افغانستان کا سفر نہیں کیا, میں نے دو ملکوں کے درمیان معاملات ٹھیک کرنے کے لیے سفر کیا, لیکن طالبان کے ساتھ بات کرنے کے لیے میرے ملک کے ISI کا چیف کیا ہے. ان دہشت گردوں کو کوئی حوصلہ دلانے کا عمل ہے وہ بھی آپ کے صفوں میں مل رہا ہے, ہمارے صفوں میں تو وہ ہم سے ناراض ہیں. آپ اپنے شہداء کی بات کرتے ہیں, مجھے سکھاتے ہو شہید کس کو کہتے ہیں, مجھے سکھاتے ہو شہید کا مقام کیا ہے. میں قرآن و سنت کا ایک طالب علم ہوں, میں شہید کے مقام کو جانتا ہوں. شہید کیا ہوتا ہے؟ جو شہید اپنے وطن کے لیے قربانی دیتا ہے اس کی قدر و منزلت کو میں جانتا ہوں. آپ مجھے اس کی قدر و منزلت نہ سمجھائیں, میں تمہیں جانتا ہوں کہ تمہارے نظر میں اپنے شہید کی کیا قدر و قیمت ہے. کیا بتا سکتے ہو؟ آج تک قوم کو تم نے بتایا کہ کارگل میں آپ کے کتنے جوان شہید ہوئے اور آپ نے وہاں سے کتنے شہداء کے جنازے وصول کیے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح. تم نے اپنے شہداؤں کو ہندوؤں کے سپرد کیا اور وہاں سے ایک بیان آیا کہ ہم نے اسلامی طریقے سے ان کو دفن کر دیا. ان کی تعداد مختلف بتائی جا رہی ہے لیکن ہے سینکڑوں میں. تم اپنے شہداء کے جنازے وصول کرنے کے لیے تیار نہیں. تم نے اپنے جنازے ہندوؤں کے حوالے کیے. کرنل شیر خان اگر ہمیں ملا, ہندوستان کے اصرار کے بعد ہم نے ان کا جنازہ وصول کیا ہے. اپنے شہداء کی توہین, ان کی تذلیل, ان کی تحقیر جو تم لوگوں نے کی ہے, آپ اب اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے شہداء کے اوٹ میں چھپنے کی کوشش کرتے ہو. ہم نے کوئی غلط بات نہیں کی. ادارے متعین ہیں, ان کا دائرہ کار متعین ہے, ان کا دائرہ اختیار متعین ہے. اگر میں نے آپ کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کیا ہے تو میں اب بھی کہتا ہوں کہ پالیسی ساز لوگوں, سپاہی نے تو آپ کا حکم ماننا ہے, پالیسی ساز تو آپ بڑے ہیں. میں آپ کی پالیسیوں سے اختلاف کر رہا ہوں, بڑے ادب و احترام کے ساتھ اختلاف کر رہا ہوں, لیکن آپ میرے بیان کی از خود تشریح کر کے جو میری کردار کشی کرنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ فضل الرحمان جھک جائے گا, سرنڈر کر جائے گا, یاد رکھو مجھے اپنے ماں باپ نے سرنڈر ہونے کے لیے نہیں جنا ہے. میں نے آپ کو اپنی ذمہ داریوں تک محدود رہنے کی بات کی ہے, اور یہ میں نے پہلی مرتبہ نہیں کی ہے, یہ تو پارلیمنٹ میں اور عام جلسوں میں نے بار بار کی ہے. قصور والی بات قصوروار ٹھہری. اگر پاکستان کا ایک سپاہی ملک کے لیے قربانی دیتا ہے اور اسی لیے وہ فوج میں بھرتی ہوا ہے, جمعیت علماء اسلام تو فوج نہیں ہے, پھر میرے جمعیت علماء اسلام کے صفوں کے اندر سے بڑے اکابر سے لے کر عام علماء اور طلباء تک 200 سے زیادہ شہید کیوں ہم نے دیے؟ کس کے لیے دیے؟ تم نے اس قسم کی حرکت کر کے جمعیت علماء کے کارکنوں اور ان کی قربانیوں کا مذاق اڑایا ہے, اور اب اس کا رد عمل آئے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے؟ تم نے میرے علماء کو شہید کیا, علماء کرام شہید ہوئے, میرے استاد اور میرے شیخ مولانا حسن جان شہید ہو گئے, میرے والد صاحب کے شاگرد رشید وزیرستان کے استاد الاساتذہ مولانا نور محمد شہید ہو گئے, مولانا معراج الدین جو میں سمجھتا ہوں میرا دایاں بازو تھا, تم نے اس کو توڑا, اور میں نے باجوڑ میں 100 جنازے اٹھائے ہیں ایک جلسے کے. میں روزانہ پشتونخوا میں اور بلوچستان میں کہیں نہ کہیں 2 یا 3 جنازے اٹھا رہا ہوں. میں تو آپ کے ہر جنازے پر آپ کے ساتھ رویا ہوں. کبھی یاد ہے کہ تم کبھی میرے جنازے پر میرے ساتھ روئے ہو؟ مجھے کہتے ہو تم نے غلط بات کی ہے, میں کہتا ہوں تم نے اپنے شہداء کی بھی تذلیل کی ہے.
فوج کے شہداء کی بھی تذلیل کی ہے, ان کے خاندانوں کی بھی تذلیل کی ہے, تم نے میرے شہداء کی بھی تذلیل کی ہے, تم نے ان کی بھی بے توقیری کی ہے. معافی کہتے ہو فضل الرحمان مانگے؟ نہیں, میرا مطالبہ یہ ہے کہ جس فوج نے اور جس جنرل نے جس دفتر سے میرے خلاف اور میری جماعت کے خلاف پروپیگنڈا کمانڈ کیا ہے اس کو معافی مانگنی ہوگی. ہم نے ایسی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی. عدم اعتماد کی فضا تم نے پیدا کی ہے. میرے مخالفین ساری زندگی کبھی ملا ملٹری الائنس کہتے تھے, کبھی یہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑا قریب ہے. کیوں؟ میں اگر 88 میں اسمبلی میں آیا تب اپوزیشن میں تھا, مجھے 90 میں ہرایا, 93 میں آیا میں پھر اپوزیشن, میں 97 میں اسمبلی میں آیا میں پھر اپوزیشن. تم نے میرے خلاف اس وقت بھی گندے پروپیگنڈے کی, غلیظ ترین پروپیگنڈے کی. کبھی کہا ڈیزل پرمٹ خریدے ہیں. بھائی ڈیزل پرمٹ اگر میں نے لیا ہے تو دستاویز ہوگا نا, پرمٹ کے معنی دستاویز. 2003-04 میں آپ نے میرے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا, آج 2026 ہے, کہیں کوئی اس کا ریکارڈ کا کوئی پرزہ تمہیں آج تک مل رہا ہے؟ پلازے لے لیے ہیں, فیکٹریاں بنا لی ہیں, دبئی میں ہوٹل بنا لیے ہیں, 80,000 کی لسی پی لی ہے. 2 دن میں ہوٹل میں ٹھہرا ہوں, 80,000 کی لسی. شرم بھی نہیں آتی اس قسم کی گفتگو. اب تک یہ مجھ سے رابطے بھی کرتے تھے, لیکن جس دن انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں بلوچستان حکومت میں تو کم از کم ہمارے ساتھ شراکت, میں نے مولانا عبدالواسع کو ساری صورتحال بتائی اور میں نے کہا اپنی جماعت سے مشورہ کر لیں. انہوں نے جماعت سے مشورہ کیا اور جماعت نے کہا نہیں, ہم کبھی اس حکومت میں شامل نہیں ہوں گے. ہمیں کہا گیا کہ آپ صوبہ خیبر پختونخوا میں حکومت بنائیں, یعنی پی ٹی آئی کا حکومت ختم کریں اور دوسری حکومت بنائیں. میں نے کہا بنتی نہیں ہے, اپوزیشن کے کل 53 اراکین ہیں, آپ ہمیں مہیا کر کے دیں گے تو ان مہیا کیے گئے ممبروں کے سہارے میں حکومت بناؤں گا, لوٹوں کے ذریعے میں حکومت بناؤں گا. میں اس گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جس کے باغے میرے ہاتھ میں. اسٹیبلشمنٹ کے ایک اہم شخصیت نے مجھے پیغام بھیجا کہ میں ملنا چاہتا ہوں, میں نے انکار کر دیا. نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم بیچ میں آئے اور مجھے کہا کہ جی آپ کو بات کر لینی چاہیے. میں نے اپنی جماعت سے مشورہ کیا, انہوں نے بھی مجھے کہا کہ ہاں ہمیں مل لینا چاہیے تاکہ پتہ تو چلے کہ ہم کس غار سے ڈسے جا رہے ہیں. ان ملاقاتوں میں جب میں نے اپنی شکایت ان کے سامنے رکھی اور میں نے ان کو چیلنج کیا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, اللہ تمہیں سن رہا ہے, میں بھی بیٹھا ہوں, تم بھی بیٹھے ہو, اگر میرے ہاتھ کے یا میرے ماحول کے اندر کوئی ایسے غلط کام ہوا ہو, کوئی ایسے غلط مفادات میں نے حاصل کی ہوں تو اللہ کے لیے کم از کم مجھے واضح طور پر بتا دو کہ فضل الرحمان آپ کے اندر یہ نقص ہے. اس اعلیٰ ترین افسر نے سر جھکایا, پھر سر اٹھایا, پھر کہا مولانا کوئی ایسی بات نہیں ہے, قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر میری کردار کشی کیوں کی تم نے, کیوں غلط باتیں کی میرے بارے میں؟ جواب سنیے ذرا وکلاء حضرات, میں کنسرن کوارٹرز کو ہدایات دے دوں گا, انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. دس واز the response of that very important personality. ماشاءاللہ. میں کنسرن کوارٹرز کو ہدایات دے دوں گا, آئندہ ایسا نہیں ہوگا. تو میں نے کہا جی آپ نے تو کہہ دیا کہ ہم نے جو بولا جھوٹ بولا, غلط بولا, اور آئندہ میں ہدایات دے دوں گا, ایسا نہیں ہوگا. لیکن میرا دعویٰ تو اپنی جگہ برقرار ہے کہ تم نے الیکشن میں دھاندلی کرائی ہے, اور حکمران جو بھی بنے گا دھاندلی سے بنے گا. سو آج میرا سوال یہ ہے کہ دھاندلی سے بنی ہوئی حکومت ہمیں قبول نہیں ہے. تم کس بات میں لوگوں کو الجھا رہے ہو؟ تم میں ہمت ہے, میری بات, میں نے کوئی گالیاں نہیں دی تمہیں, میں نے کوئی بد اخلاقی کی زبان نہیں استعمال کی, میں نے آپ کا موقف, اپنا موقف, اس کا تقابل کیا ہے. میں نے آپ کے موقف کو غلط کہا ہے, اپنے موقف کو دلائل کے ساتھ پیش کیا ہے. جب میں معقول گفتگو کرتا ہوں اور میں قوم کے سامنے اپنی بات دلائل سے پیش کرتا ہوں, میری بات آخر آپ قوم تک کیوں نہیں پہنچانے دے رہے؟ ہندوستان کی سرحد بند ہے, افغانستان کی سرحد بند ہے, چین آپ کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جب آپ نے درخواست دی پرسوں ترسوں کہ آپ کی جو پاکستان میں 170 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ تھی اور جو ہم پورا نہیں کر سکے, سو آپ مہربانی کریں اور وہ 170 ارب ڈالر ہمیں معاف کر دیں. چائنا نے مسترد کر دیا آپ کی درخواست کو.
तफ्तान के इलाका सैंडक में इब्तिदा से ही चाइना काम कर रहा है, आज उसने वहां से बिस्तर उठाने का फैसला कर लिया है। तो ये आपके चीन के साथ ताल्लुक हुआ। ईरान आप पर कितना एतमाद करता है, लेकिन फिर वो बुरे हालात में है। पाकिस्तान को महसूर कर दिया तुम। ये तुम्हारी पॉलिसियां हैं। आप इंडिया से लड़े, हमने सबसे पहले आपको सपोर्ट किया है। आपने अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाहमत की बात की, हमने सपोर्ट किया कि हम खित्ते में अमन के अमल को तरजीह देंगे। लेकिन हमारी रजामंदी के बावजूद आप आ रहे हैं और जा रहे हैं और आ रहे हैं और जा रहे हैं और आ रहे हैं और जा रहे हैं, वो गुलहरी की तरह कि मेरी आनियां जानियां वेख। और आज भी अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है, अब नए हुर्मुज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो जब अमेरिका ने मेरे सिपा सालार को थपकाया, यू आर वेरी गुड मैन, वेरी गुड मैन, तो उस वक्त तक गुड मैन था जब हमारे झंडों के नीचे उनके जहाजों ने हुर्मुज़ को अबूर किया, और ये फायदा उठाने के बाद जब हम घर वापस आए तो ईरान पर फिर दोबारा हमले शुरू। अब आप कुछ कर देगी तो निकाले ना, बताएं तो सही ना। अफगानिस्तान के सरहद आपकी सरहद बंद है, मुल्क महसूर है, अशिया की किल्लत हो रही है, और अब आप नाराज किस बात पर हुए हैं कि मैंने कहा कि हम लश्कर नहीं बनाएंगे। आप कबीलों से कह रहे हैं जगह जगह पर कि तुम लश्कर बनाओ और लड़ो। हमने कहा कि नहीं, ये अवाम की जिम्मेदारी नहीं है, इसके लिए आप हैं, आप ही भर्ती होते हैं, पेट ही बांधते हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के अवाम ने आपको अखलाकी तौर पर सपोर्ट किया है, आप अवाम को जंग में झोंकना चाहते। तो फिर मैं बताना चाहता हूं आपको, मशरक़ी पाकिस्तान में तुमने अवाम से कहा कि तुम लश्कर बनाओ, तो अल बदर बना, अशम्स बना, उसने पाकिस्तानी फौज के शाना बशाना लड़ाई लड़ी। आज भी वो दुश्मनी बरकरार है या नहीं अवामी लीग और जमात इस्लामी की? आज भी जमात इस्लामी के लोगों को फांसियां नहीं दी गई, तो तुम हमारी कौम को और आम आदमी को इस तरह की दुश्मनी में उलझाना चाहते हो। और मैं क्यों लश्कर बनाऊं? मेरी सूबाई हुकूमत मेरे इख्तलाफ भी हो, वो आपसे कहती है कि हम खुद पुलिस को इस्तेमाल करके जंग लड़ सकते हैं, फौज साइड पे हो जाए, तो आप तो सूबाई हुकूमत के ताकत को इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं हैं, और आप आम आदमी को कह रहे हैं कि लश्कर बनाओ। पहले सूबाई हुकूमत के ऑफर को तो कबूल करो। बन्नू में कितनी दफा चंद महीनों के अंदर अंदर छावनी पे हमले हुए, दाखिल हो गए। अभी हाल ही में कितने थानों पे उन्होंने कब्जे किए, कई कई दिन तक काबिज रहे, और बिल आखिर पुलिस ने ऐलान कर दिया कि अब हम ऑपरेशन में फौज के साथ नहीं लड़ेंगे, हम खुद लड़ेंगे, अपने अफसरों का हुक्म नहीं मानेंगे। लिहाजा चेन ऑफ कमांड टूट चुका है, और मेरे बन्नू का सिपाही अपने डीपीओ का हुक्म नहीं मानता, अपने डीआईजी का हुक्म नहीं मानता, अपने आईजीपी का हुक्म नहीं मानता। उसके बाद लक्की मरवत वहां के पुलिस ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया कि हम अपनी कमेटी बनाएंगे, हम अपने तौर पर लड़ेंगे, हम कोई फौज का सहारा लेने के लिए तैयार नहीं, न उनके शाना बशाना लड़ने को तैयार हैं, और वो न डीपीओ की मानते हैं, न डीआईजी की मानते हैं, न आईजी की मानते हैं। और अभी 4 दिन हुए हैं टांक में पुलिस एक मस्जिद में जमा हुई, डीपीओ को भी साथ लाए, और सबने कुरान करीम पर हाथ रखा कि हम फौज के शाना बशाना नहीं लड़ेंगे, और अगर हमारा सिपाही शहीद हुआ तो किसी फौजी को अपने जनाजे में शरीक होने की इजाजत भी नहीं देंगे। यहां तक हालात पहुंच गए हैं। इस हालत तक मुल्क को किसने पहुंचाया है? ये फजल रहमान ने पहुंचाया है। तुम्हारे अपने फोर्सेस तुम पर एतमाद नहीं कर रहे, तुम्हारी पॉलिसी से मायूस हो चुके हैं, तो कभी अपने गिरबान में भी झांको ना। अब तुम फरिश्ते तो नहीं हो कि मासूम हो, तुम गलती नहीं करते। तुम्हारी सारी तवानाइयां पाकिस्तान के ऊपर अपनी सियासी गिरफ्त मजबूत करने में सर्फ हो रही हैं, और आज भी जो तुमने शुहदा का मसला उठाया है, तुम अपने मुल्क में सियासी तसल्लुत और सियासी गिरफ्त को मजबूत बनाने के लिए शुहदा के खून को बतौर ईंधन इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने जराइम को छुपाने के लिए शुहदा के पीछे छुपते हो। हम आपसे कोई जंग नहीं लड़ रहे, हम आपकी पॉलिसी से इख्तलाफ कर रहे हैं। मेरे दलील का जवाब दलील से दीजिए।
کہتے ہیں معافی مانگے، معافی مانگے، معافی میں نے مانگنی ہے، تو نے مانگنی ہے، غلط تو نے کیا ہے۔ میں اپنی فوج کو تو دشمن نہیں کہہ رہا، میں اپنی فوج کو پاکستان کی فوج کہتا ہوں، اور جب میں پاکستانی ہوں تو فوج بھی پاکستانی، تو فوج میری ہو گئی۔ میں اپنی فوج کو اپنی فوج سمجھتا ہوں، لیکن جب آپ اپنے دائرہ کار و اختیار سے تجاوز کریں گے، ملک کی سیاست پر قابض ہوں گے، الیکشنوں میں دھاندلیاں کرو گے، اور دھاندلیاں بھی تو اس طرح ہوتی ہے کہ بکسہ تبدیل ہو جائے، نمبرز تبدیل ہو جائیں، لیکن گلگت میں اگر میرے حلقے کے بکسوں کو دریا میں پھینک دیا، اس کو کون گنے گا؟ کل اسے کون گنے گا؟ اگر خدا نخواستہ آپ کوئی مہم جوئی میں مصروف ہیں، کوئی ایسے کام کرنے میں مصروف ہیں جو آپ اپنی قوم سے چھپانا چاہتے ہیں، اور میرے ساتھ لڑائی چھیڑ کر شور شرابے میں آپ اپنا کام نکالنا چاہتے ہیں، تو اس پر میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن اس پہلو کو نظر انداز نہ کرو۔ ہمارے ساتھ لڑائی چھیڑ کر شور و غوغا برپا کرتے ہو، اور ساری دنیا کی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے، اور اس بیچ میں پتہ نہیں کون سی مہم آپ پوری کر رہے ہو۔ کیا کرنا چاہتے ہو؟ شہیدوں کے نام پر سیاسی مفادات کے لیے، اپنی مہم جوئی کے لیے اپنے شہداء کا سہارا لیتے ہو؟ تم شہداء کے توہین کے، تمہیں اپنے شہداء سے بھی معافی مانگنی ہوگی، تمہیں میرے شہداء سے بھی معافی مانگنی۔ عوام مر رہے ہیں، یہ کس پدا سے مر رہے ہیں؟ آئے روز کبھی کسی گاؤں میں، کبھی کسی گاؤں میں، کبھی کہاں پر، کبھی کہاں پر، کبھی سڑکوں میں، کبھی گلیوں میں، کبھی صحراؤں میں، کبھی میدانوں میں گولیاں چل رہی ہیں، عوام مر رہے ہیں۔ ان عوام کی کوئی بات ہے؟ ان کی کوئی قدر و قیمت ہے؟ ان کی خون کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اس لیے کہ وہ ان قربانیوں کا کوئی تنخواہ نہیں لے رہے۔ اگر شہید کی شہادت اور قربانی کو ایک محاوراتی جملے کے ساتھ، ایک عام محاورہ ہے، تم جوڑ کر اس کو شہیدوں کی توہین سمجھتے ہو، تو پھر دفاع مقدس ہے، دفاع مقدس ہے۔ پھر ہمارے بجٹ سے دفاعی بجٹ کا نام تو نکال لو، کیونکہ دفاع جیسے مقدس چیز کو بجٹ کی طرف منسوب کرنا، یہ تو قوت دفاع کی توہین ہو جائے گی۔ اس کا نام رکھ لو مقدس بجٹ۔ تو اس قسم کی بچوں والی باتیں کرنا، اور پتہ نہیں کن کن لوگوں سے میرے خلاف بیان دلوائے۔ جب بولتے تھے تو لگتا تھا چہرہ بھی اس کا مصنوعی بنا ہوا ہے، زبان بھی اس کی مصنوعی ہے، ضمیر اور زبان کے درمیان مطابقت نہیں ہے، اور اس طرح کے پروپیگنڈا کر کے آپ ایک سنجیدہ سیاست کو ملک میں ذلیل کر رہے ہیں۔ تو میں برداشت تو کر لیتا ہوں، چلو میں نے برداشت کر لیا، لیکن اگر آپ شہداء کا سہارا لے کر یہ توقع رکھتے ہیں مجھ سے کہ میں اپنا موقف تبدیل کر لوں گا، جب تک تم سیدھے نہیں ہوگے میرا موقف تبدیل نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔